پروردگار میں دن کا پورا دن یا دن کا کچھ حصہ یہاں سویا رہا ہوں، اور اس کے بعد پھر میری بیعت ہو گئی ہے۔ فرمایا ان استمع طعام فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنى، اے عزیر تم یہاں دن یا دن کا تھوڑا حصہ نہیں رہے، بلکہ یہاں 1 صدی گزر چکی ہے، 100 سال ہو چکے ہیں۔ اب حضرت عزیر علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، کس طرح پہچانا گیا، کیا ہوا، سب کچھ ہوا، لیکن اب ماننے والوں نے چونکہ 100 سال کے بعد ایک انسان کہیں سویا رہے، اس کو موت آ جائے، 100 سال کے بعد دوبارہ وہ سامنے آئے، تو انہوں نے سوچا کہ دنیا کا نظام چینج ہو گیا ہے۔ آج تک دنیا میں ایک مرتبہ دنیا سے چلا گیا، وہ دنیا میں دوبارہ نہیں آتا ہے۔ اگر عزیر دوبارہ آئے ہیں تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، یہ خدا اپنے بیٹے کو دوبارہ واپس لاتا ہے، عام انسان کو واپس نہیں لاتا ہے۔ تو ماننے کی جو حد تھی حضرت عزیر علیہ السلام کی، اس سے آگے بڑھ کر کے مان لیا، کسی کو شرک کہا جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے، حضرت مریم انہیں لے کر معاشرے میں آئی، تو لوگوں نے پہلے تو طرح طرح کے الزامات لگائے، سب کچھ ہوا، سونا بغیر میں کوٹ کیا جائے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے۔ لیکن جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی کتاب عطا فرمائی ہے رب کائنات نے، وجعلنی نبیا، اور مجھے اپنا نبی بنایا، تو آپ سب کے سب نے مان لیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو۔ حضرت مریم پر جو تہمت لگائی گئی تھی، اس سے سب لوگوں نے توبہ کر کے رجوع کر لیا، یہ سب کچھ ہوا، لیکن ماننے والے دیکھتے رہے۔ عیسیٰ علیہ السلام باضابطہ مٹی کی چڑیا بناتے، تم بِإِذْنِ اللَّهِ کہہ کر اس کو پھونک دیتے تو وہ رونے لگ جاتے، مردوں کے پاس سے گزرتے تم بِإِذْنِ اللَّهِ کہتے تو وہ چلنے لگ جاتے۔ جب یہ سب کچھ دیکھا تو دیکھنے کے بعد انہوں نے ماننے کی حد کو کراس کیا اور کہنے لگے کہ معاذ اللہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں۔ ایک جگہ کہا اللہ ثالث ثلاثہ، اللہ تعالیٰ 3 کا تیسرا ہے۔ تو یہ ماننے کی ایک حد تھی، ایک لیمٹ تھی، اس سے ان لوگوں نے کراس کر لیا۔ لیکن اللہ جل شانہ، اب یہ ہو گیا شرک۔ اسی طرح کچھ لوگوں نے ماننے سے انکار کر دیا تو کفر ہو گیا۔ اللہ جل شانہ ہو گیا اپنے حبیب علیہ السلام کو بھی 2 مختلف قسم کی شانیں عطا فرمائیں۔ ایک شان جو ان کی افضلیت کو ظاہر کرتی ہے، صحابہ کرام کا مجمع ہے، صحابہ کرام بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں، یا رسول اللہ حدیبیہ کے موقع پر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانی ختم ہو چکا ہے، پانی کا انتظام فرمائیے۔ فرمایا کسی کے پاس تھوڑا سا پانی بچا ہوا ہے لائیے، تھوڑا سا پانی کسی کے کٹورے میں پیش کیا گیا۔ آقا دو جہاں نے اپنا دستے مبارک، دستے نبوت اس کٹورے میں رکھا تو باضابطہ ان لوگوں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے۔ بڑے لوگ ساتھ ہیں حضور علیہ السلام کے، لیکن اس روایت کو حضرت امام بخاری نے صحیح بخاری میں حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت کیا ہے۔ حضرت جابر اب فرماتے ہیں کہ ہم سب نے پورے لشکر میں حضور علیہ السلام کے انگشتے مبارک سے نکلنے والے پانی کو پیا، وہاں سے حیران ہوئے۔ پوچھنے والے نے پوچھا کم کنتم یومئذ، اے جابر تم کتنے لوگ تھے؟ آقا دو جہاں سے انگشتے مبارک سے نکلنے والا پانی پینے والے کتنے افراد تھے؟ تو انہوں نے فرمایا، پہلے ایمان افروز جواب دیا، لو کننا مئۃ الف لکفانا، اگر ہم 1 لاکھ بھی ہوتے تو دستے مصطفیٰ سے نکلنے والا پانی ہم سب کے لیے کافی تھا، لیکن اس وقت ہم 1500 صحابہ کرام کے ضرور میں پانی دیا۔ یہ حضور علیہ السلام کی وہ حیثیت ہے۔ اب بے شمار حدیث سے کبھی انگلی کا اشارہ کرتے ہیں، اوپر وہ سورج کا مسئلہ جاتا ہے، انگلی کا اشارہ کرتے ہیں، چاند کو چھوٹے کر دیتے ہیں۔ تو یہ وہ حیثیت ہے نبی کریم علیہ السلام کی کہ جس حیثیت کو دیکھ کر انسان کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام عام انسانوں سے بہت بلند ہے، اور ممکن ہے کہ یہ خیال حضور علیہ السلام کی ذات کے تعلق سے ان کے ماننے والوں کے ذہن میں بھی ویسا خیال آتا جیسا خیال حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا حضرت عزیر علیہ السلام کے ماننے والوں کے ذہن میں آیا۔ لیکن اللہ جل شانہ پر کتنا فضل و احسان ہے اس امت پر کہ اس امت کو خداوند قدوس نے کیونکہ شرک سے محفوظ فرما لیا تھا اپنے حبیب کے صدقے میں، اس لیے آج تک پوری امت کے کسی بھی اجتماعی طبقے میں اس طرح کا کوئی عقیدہ گزرا ہے نہ اس طرح کا کوئی اور گزرا ہے۔ ہاں انڈیویجول طور پر کچھ لوگوں نے اس طرح کی باتیں کی ہیں، ایک دن کو ڈاکٹر اسرار صاحب بہت ان کی میں ایک تقریر سن رہا تھا، کسی نے مجھے کلپ بھیجا تو انہوں نے کہا ایک شعر پڑھا کہ وہی جو مستقبل کا عرش پر خدا ہو کر مدینے میں اتر پڑا ہے مصطفیٰ،
اور ڈاکٹر اسرار صاحب اب دنیا سے گزر چکے ہیں، ان کے ساتھ کیا معاملہ ہے، لیکن بہت بڑا الزام امام احمد رضا پر لگا کے گئے ہیں، ان کا وکیل موجود ہے کہ یہ اعلیٰ حضرت علی رحمۃ رضوان پر سراسر جھوٹ ہے۔ میں نے وہاں یہ اعلیٰ حضرت علی رحمۃ رضوان دنیا میں نعت لکھنے کا اگر کسی نے حق ادا کیا ہے یا تو امام بصیری نے ادا کیا ہے یا امام احمد رضا کا۔ یہی وہ بات تھی۔ کیونکہ نبی کریم علیہ السلام کو رب کائنات نے دو حیثیتیں عطا فرمائی تھی، ایک یہ کہ حضور علیہ السلام عام انسانوں کی طرح چٹائی پر بیٹھے ہوئے ہیں، کھانا تناول فرما رہے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ سے پوچھئے، کبھی آٹھ گھوم رہے ہیں ان کے ساتھ، کبھی گھر کے دوسرے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، صحابہ کرام کے مابین بیٹھتے ہیں، معلوم ہی نہیں ہوتا ہے کہ آقا دو جہاں باضابطہ ایک بادشاہ ہے۔ قربانی رسول نے یہی تو کہا تھا، واپس آ کر کے رپورٹ سبمٹ کی تھی، صحیح بخاری نے اسے روایت کیا ہے، واللہ ما يعظم اصحاب احد ما يعظم اصحاب محمد۔ اس نے کہا تھا کہ میں نے ایک ایسے بادشاہ کو دیکھا ہے جو چٹائی پر، جو کرسی پر نہیں چٹائی پر بیٹھا ہوا ہے، لیکن تعظیم کا یہ عالم ہے کہ اذا تبضع قادر یقتتب على وضوئه، کہ جب وہ وضو کرتے ہیں تو صحابہ ان کے وضو کے قطروں پر باضابطہ اپنی جانیں دینے کے لیے تیار ہیں۔ یہ انداز تھا۔ امام بصیری نے فرمایا تھا متعت النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكم۔ نبی کائنات کی بارگاہ میں اگر درود و سلام اور نعت کا نذرانہ پیش کرتا ہے تو اس کے لیے ایک قاعدہ ہے، وہ قاعدہ یہ ہے دع متعت النصارى في نبيهم، نصرانیوں نے اپنے نبی کے بارے میں جو کچھ کہا وہ کبھی نہ کہنا، وہ ایک حد ہے، ایک لیمٹ ہے، وہاں جا کر رک جانا، اس سے پہلے آقا کی بارگاہ میں جتنے الفاظ کہہ سکتے ہیں آپ کہہ جانا وہ کم ہے۔ تو امام احمد رضا نے باضابطہ جو الفاظ کہے، پہلے اعلیٰ حضرت علی رحمۃ رضوان نے نعت لکھنے کا شعور بھی عطا فرمایا اور قاعدہ و قانون بھی عطا فرمایا۔ فرمایا کہ نعت لکھنا اتنا مشکل ہے جتنا تلوار کی دھار پر چلنا مشکل ہے۔ تھوڑا سا ادھر ہوئے تو شان الوہیت متاثر ہوگی، اور تھوڑی سی کمی رہ گئی تو شان رسالت میں نقص آ جائے گا۔ شان الوہیت متاثر ہوئی تو آپ مشرک ہو گئے، اور شان رسالت میں نقص آ گیا تو آپ منافق ہو گئے، دونوں طرح تباہی ہو جاتی ہے۔ اس لیے نعت پاک لکھنا ہو تو امام احمد رضا سے انہوں نے دیکھا تھا کہ جب اعلیٰ حضرت علی رحمۃ رضوان نے دیکھا کہ جب ایک طرف آقا کے صحابہ یہ بھی روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کی شان تو یہ ہے کہ انہی کا اشارہ کرتے ہیں کہ چاند کو ٹکڑے ہو جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود امام احمد رضا کہتے ہیں کہ ہم نے آقا کی سیرت میں پڑھا ہے، آقا کے اخلاق میں پڑھا ہے، آقا کی نبوت کے بعد میں ہم نے پڑھا ہے کہ آقا دو جہاں کی رات کی تنہائی ہوتی تھی، مصلی بچھا کر کہتے تھے سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، مولا اعلیٰ تو ہی ہے، بالا تیری ہی ذات ہے، میں تیری ذات کے سامنے کچھ نہیں ہے۔ یہ تو آقا دو جہاں علیہ السلام اس لیے فرمایا گیا ممکن بھی یہ قدرت کہا، واجب میں عبدیت کہا، ممکن بھی یہ قدرت کہا، واجب میں عبدیت کہا، حیران یہ بھی ہے خطا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، حیران یہ بھی ہے خطا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، حق یہ کہ ہے اپنے الہ اور عالم امکان کے شاہ، برزخ مصد خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ آقا دو جہاں کی ذات کو ہے، اور قرآن نے ہمیں اصل میں نعت لکھنے کا طریقہ ہے قرآن میں سکھایا ہے۔ مثال کے طور پر نبی کریم علیہ السلام کے علم کے تعلق سے بڑی باتیں ہوتی ہیں، اور قرآن پاک دونوں طرح سے عام طور سے جو ایک آیت کریمہ پیش کی جاتی ہے وہ آیت یہ ہے لو كنت اعلم الغیب لاستكثرت من الخیر۔ یہ علماء کرام ترجمہ کر کے آپ کو بتائیں گے مطلب کیا ہے۔ لو كنت اعلم الغیب، اگر میں غیب جانتا لاستكثرت من الخیر تو میں بہت زیادہ بھلائی کرتا۔ یہ حضور علیہ السلام نے فرمایا۔ اس کو لے کر کہا جاتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے باضابطہ علم کو ناپنے کی بات کی جاتی ہے۔ حضور علیہ السلام کی ایک لمٹ اور ایک حد متعین کرنے کی بات کی جاتی ہے، لیکن انہیں معلوم نہیں کہ یہ در حقیقت نبی کریم علیہ السلام کا قول ہے۔ لو کنت، یہ کنت میں جو ضمیر ہے اس سے مراد حضور علیہ السلام کی ذات، یعنی مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے محبوب
جب تمہیں اپنا مرتبہ بیان کرنا ہو تو یہ عاجزی اور انکساری یہ ہونی چاہیے کہ آپ یہ کہیں لو کنت اعلم الغیب لاستکثرت من الخیر، اگر میں غیب جانتا تو کثیر بھلائی